چنگیز خان نے کہا تھا جنگ میں ہارنے کے بعد کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو 2 بار فتح کرتا۔ اٹھائیے تاریخ۔ شریعت نے ہمیں درس دیا ہے کہ بدترین حالات میں گھبرایا نہیں جا سکتا ہے۔ انسانوں کو سبق دیا محمد رسول اللہ نے کہ اگر حالات آپ کے موافق نہ ہو، آب و ہوا آپ کے موافق نہ ہو، اگر آپ کو دوائی نہیں لگ رہی یا آپ کے کاروبار میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، یا پوری حکومتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، تو اسلام نے کہا ہے کہ اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں۔ اسلام نے ثابت قدمی کی بات کی، اسلام نے عزم اور استقلال کی بات کی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تیمور لنگ کا بیٹا تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ اس کا نام تھا۔ تو منگول اس وقت پوری دنیا میں بڑی طاقتیں تھیں، 2 ہی بڑے سپر پاور تھی اس دور میں، ایک چنگیز خان ایک تیمور لنگ، دنیا کی سپر پاوریں تھیں دونوں، اور ان کے پاس لاکھوں فوجیں تھیں۔ تو تیمور لنگ کا جو بیٹا تھا چھوٹا، اس کا نام تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ۔ ایک جگہ چنگیز خان کی 10 لاکھ فوجوں نے اسے گھیر لیا۔ سنو اسلام نے درس کیا دیا ہے۔ اب اسے جب گھیر لیا، اس کے پاس 10-15 ہزار سپاہی تھے سارے۔ جس دن میں یہ واقعہ پڑھا تو میں بہت دیر سوچتا رہا بھی جن کا عزم استقلال اللہ پہ کامل ہوتا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑی پر بلند پہ کھڑا تھا، اس کی فوج کی ٹکڑی ساتھ میں تھی، تو چاروں طرف چنگیز خان کی فوجیں منگول جو تھے انہوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اب اس کا جو وزیر ہے جلال الدین کا، یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی فوج نے ہمیں گھیر لیا تو اس سے بچ کے نکلنا کیسے ہے، اپنی جان کیسے بچائیں۔ اور دنیا کا نقطہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر بہت بڑی طاقت کوئی سامنے آ گئی تو بندہ کیسے باہر نکلے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی وزیر اور جرنیل یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی یہ اتنی بڑی فوج ہمارے سامنے کھڑی منگولوں کی، ان سے کیسے ہماری جان بچے گی، ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہم تو 10-15 ہزار ہیں، یہ کئی لاکھ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو سلطان تھا جلال الدین، وہ ہم سے بھی ذرا ایک چوٹی اور اوپر کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا دشمن کی طرف۔ تو ہم سب نے مشورہ کیا چلیں سلطان سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم سلطان کے پاس سوچے اور پہنچے، اور ہم نے یہ سوچا بھی سلطان اب ہمیں رائے دے گا بھی کس طرف سے نکلا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہ ابھی ہم بولنے لگے تو سلطان نے وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، عبد الرحمن ادھر آ، یار میں بہت دیر سے ان کو فوجوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جلال الدین جب میں ان کو ہرا دوں گا تو اتنے جنازے دفناؤں گا کہاں میں؟ وہ یہ اتنے لاکھ جو سامنے میرے کھڑے ہیں، میں نے ان کو ہرانا ہے، وہ اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا قبرستان ہی بہت بڑا بن جائے گا، اتنی جگہ کہاں سے لاؤں گا میں؟ وزیر کہتا ہے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس بادشاہ کی رہنمائی کے اندر جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تاریخ میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے۔ چنگیز خان نے کہا تھا جنگ میں ہارنے کے بعد کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو 2 بار فتح کرتا۔ اٹھائیے تاریخ پڑھیے کبھی آپ۔ اسلام نے تعلیم دی ہے انسانوں کو کہ لوگوں کو ڈرائے نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کام پکڑ لیا لوگوں کو ڈرانے کا، مسجدوں میں ڈرا رہے ہیں، محلوں میں ڈرا رہے ہیں، بازاروں میں ڈرا رہے ہیں، کوئی بھی مل رہا ہے اگلے کو خوف زدہ کر رہے ہیں، مشورہ ہی صحیح نہیں دے رہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آتا ہے بھائی میرا فلاں کام ہو جائے گا، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ پڑوسی کو ڈرا رہے ہیں کہ تو فلاں کام کر رہا ہے تو تجھے یہ جرمانہ لگ جائے گا، فلاں کام کر رہا ہے یہ جرمانہ۔ اسلام نے ڈرانے کی تعلیم تو نہیں دی انسانوں کو۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ڈرایا تو نہیں، کہیں اپنی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت جو ہے میری تمام باتوں کے اوپر غالب ہے، اور فرمایا ہم نے اپنی جو محبتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ صرف ماں کو دیا ہے، اور تم دلیل دیتے پھرتے ہو دیکھو ماں کتنی محبت کرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار تعلیم دی ہمیں،
چاہے آپ کا پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا جو عزیز و اقارب ہے، کوئی بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام نے کہا کہ ان کے نیک مشوروں کے اندر جب ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتا ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہیں کہ آپ کا فلاں کام خراب ہو جائے گا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ شریعت نے ان باتوں کی تلقین دی ہے۔ ہم تو فتووں میں پڑ گئے کہ پاجامہ اونچا ہے یا نیچا ہے، داڑھی لمبی ہے یا تھوڑی ہے، مونچھیں کتنی قطری ہونی چاہیے۔ وہ فروعی مسائل اپنی جگہ ثابت ہے، بنیادی طور پہ وہ ہمارے ذاتی طور پہ ہیں، لیکن جو اسلام نے اپنا آفاقی پیغام ہمیں پوری دنیا کے لیے دیا، اس کو عمل میں کون لے کے آئے گا؟ اس کی تعلیم تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور کے اوپر ہی، اپنی ذاتی مسائل کے اوپر ہی ایک دوسرے کے درمیان میں لڑتے رہ جائیں گے اور اسلام کا پیغام کوئی ہم تک پہنچائے گا نہیں۔